دوستوں، بچپن میں گورنمنٹ اسکول پرائمری کلاسز کی اردو کی کتاب میں کچھ دلچسپ کہانیاں ہوتی تھیں۔ ان میں تاجر کی دانائی، چوہوں کی مجلس، چین کا طوطا وغیرہ بہت مزے کی کہانیاں تھیں۔ شاید آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود کہانیوں میں سے آپ کو چند یاد ہوں۔ آج میں ہلکے پھلکے انداز میں انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی چین کا طوطا نئے ورژن میں سنا رہا ہوں۔ گویا وہ پہلی دفعہ کا ذکر تھا، دوسری دفعہ کا ذکر بھی ہوا ہوگا، لیکن میں آپ کو ان کی تیسری نسل یعنی طوطے کے پوتے اور تاجر کے پوتے کی کہانی سناؤں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آ جائے گی۔ تیسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر نے صرف ایک طوطا پالا کیونکہ وہ اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ طوطا میٹھی میٹھی ڈیش کرتا تھا، کیونکہ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ تاجر نے پنجرے کی دیواروں پر لکھا تھا کہ فضول باتیں کرنا منع ہے، براہ کرم اختصار سے کام لیں اور نو اسموکنگ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے طوطا اخلاقی طور پر باتیں نہ کرنے پر مجبور تھا۔ ایک دن تاجر نے چین جانے کا ارادہ کیا، اپنے بچوں کی تمام جائز و ناجائز خواہشات کے احترام کا وعدہ کیا۔ گو کہ وہ طوطے کو کارآمد اور مفید پرندہ خیال نہیں کرتا تھا، لیکن عذرائے مروت آخر میں طوطے سے بھی پوچھا کہ تمہارے لیے چین سے کیا لاؤں۔ طوطا بیچارہ باتیں تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اشارے سے تاجر کو سمجھایا کہ چلو میرے لیے ہیلی کاپٹر لے آنا۔ ہیلی کاپٹر کا نام سنتے ہی تاجر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ پہلے ہی طوطے کے اخراجات سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے طوطے سے صاف صاف کہہ دیا کہ 5-10 روپے کی کوئی چیز منگوانی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس تمہارے شاخرچوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں۔ علاوہ ازیں تاجر نے تاریخ کا ایک ورق پلٹتے ہوئے طوطے کو یاد دلایا کہ تمہارے دادا مٹھو نے میرے دادا کو صرف زبانی پیغام پہنچانے کو کہا تھا، اور انہوں نے صرف زبانی پیغام رسانی سے بھی بڑا سبق لیا تھا۔ طوطے کو تاجر کی طوطا چشمی پہ بہت دکھ ہوا، کیونکہ آنکھیں پھیر لینا طوطوں کی صفت ہوتی ہے، نہ کہ تاجروں کی۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، زبانی پیغام پہنچانے کو غنیمت جنا، اور ابھی نحمدہ و نصلی تک پڑا تھا کہ تاجر نے ٹوک کر کہا، میاں طوطے میرا وقت برباد نہ کر، جو کچھ کہنا ہے کیسٹ میں ریکارڈ کروا کے مجھے دے دے، میں لے جاؤں گا۔ طوطے نے ظفر اقبال ظفری کا پرانا گانا شعلوں پہ آشیانہ کوئی بنا سکانا، بہتر ہے بھول جانا، بھول جا میرے دل، ریکارڈ کروا کے چین کے طوطوں کے نام بدست تاجر صاحب بھجوا دیا۔ تاجر چین جا پہنچا، امپورٹ ایکسپورٹ کے بعد اپنے نکمے بچوں کے لیے 1.5-2 لاکھ کے تحائف خریدے، اور چند دن چین میں سیاحت کی غرض سے قیام کا فیصلہ کیا۔ ایک دن یوں ہی مٹر گشت کرتے ہوئے جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک طوطوں کا ایک جھنڈ دیکھا۔ کیسٹ ان کے حوالے کرتے ہوئے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ گانا سنتے ہی ایک طوطا زمین پر آ گرا اور آنکھیں بند کر لی۔ تاجر طوطے کی چالاکی بھانپ گیا کہ اس طرح ایک طوطے نے میرے دادا کو بھی بیوقوف بنایا تھا، اس لیے اسے طوطے کے مرنے پر بالکل افسوس نہیں ہوا۔ حالانکہ طوطا مرا نہیں تھا، صرف اپنے دادا کی سنت نبھانے کے لیے زمین پر گرا تھا۔ آخر کار تاجر چین سے لوٹ آیا۔ تاریخ سے ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا وطن کون سا تھا۔ اپنے سب بچوں کو تحفے دیے اور طوطے کو کہلا بھیجا کہ اب تو میں تھکا ہوا ہوں، صبح بات ہوگی۔ نوکر تاجر کا پیغام لے کر طوطے کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہ بھی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ نوکر پیغام دیے بغیر واپس آیا۔ صبح تاجر اور طوطے کی ملاقات ہوئی تو حسب سابق تاجر نے طوطے کے مرنے کا حال سنایا، اور حسب سابق طوطا پنجرے میں گر پڑا اور زبان حال سے تاجر سے درخواست کی کہ مجھے پنجرے سے باہر پھینک دیا جائے۔ تاجر نے حسب روایت اسے پنجرے سے باہر نکالا اور زور سے دیوار پر دے مارتے ہوئے کہا کہ حرام خور، اتنی مہنگائی میں بادام، مونگ پھلی اور باجرہ کھلا کھلا کر اتنا موٹا میں نے کیا، اور خواب جنگل کے دیکھتے ہو۔ جاؤ تم آزاد ہو، میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔
دیوار کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے طوطے کو شدید چوٹ آئی تھی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے تاجر کی جلی کٹی باتیں بھی سنی، اس لیے لنگڑاتا ہوا چلتا بنا اور قہر درویش برجان درویش کا ورد کرتے ہوئے چین کے جنگل کی طرف عازم سفر ہوا۔ نہایت شدائد اور مصائب کا سامنا کرتے ہوئے طوطا آخر کار چین کے جنگل جا پہنچا۔ دیکھا تو نہ وہ جنگل اور نہ وہ جنگل کی صورت۔ محکمہ ماحولیات کی کوششوں کے باوجود لوگوں نے جنگل کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ نہ وہ ٹھنڈی ہوائیں، نہ وہ دوستوں کی محفلیں، نہ وہ سہانی صبحیں، نہ وہ خوشگوار راتیں۔ گویا جھل گیا گلشن میں گر اور قید کی مدت ختم، اب قفس سے چھوٹنے والا بڑی مشکل میں ہے۔ طوطا بہت پچھتایا کہ اس آزادی سے تو وہ سیاسی قید بہتر تھی، یہاں تو پیٹ بھرنے کے لیے 100 جتن کرنے پڑیں گے۔ بہرحال طوطے نے اس طوطے کی تلاش شروع کی جس نے گر کر مرنے کی ترکیب بتائی تھی۔ تلاشی بسیار کے بعد جب وہ دانا طوطا ملا تو تاجر کا طوطا اس کے گلے لگ کر خوب رویا اور پوچھا، اے طوطوں کے مرد درویش، گر کر مرنے سے تمہارا مطلب کیا تھا؟ یہاں کی حالت تو میری قید تنہائی سے بھی بدتر ہے۔ دانا طوطے نے کہا، میرے گرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پنجرے کی قید میں ایڑیاں رگڑ کر مر جاؤ، لیکن جنگل کی آزاد فضا میں پرواز کی خواہش مت کرنا، کیونکہ ترقی کے اس دور میں روزگار، خوراک، صحت، تعلیم اور امن و امان آزادی کے بعد کے مسائل ہیں۔ آزاد فضا میں پرواز تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو یہ مسائل پیدا کر کے ہماری آزادی کو خراب کر رہے ہیں اور آزادی کے ثمرات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں تو 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد سیاستدان زندہ باد۔ اے نادان طوطے، تو نے میرا اشارہ سمجھنے میں غلطی کی، لہٰذا بک تو۔ نتیجہ: جس طرح ہر کہانی کا ایک اخلاقی نتیجہ ہوتا تھا، ایسی ہی اس کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ ہم بہت شرمندہ ہیں۔ بہت شکریہ۔